الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام ماں بہنوں، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبہ سے منسلک فلسطین کے حالات، اس کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے نہیں نکلتے جنہوں نے اپنے وعدے توڑے اور رسول کو بھی دیس نکالا دیا اور وہ ہمیشہ شرارتوں میں پہل کرتے ہیں۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ ڈرنے کا حق صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے اگر تم حقیقی طور پر مومن ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں نکلتے ان لوگوں کے خلاف جو ایک تو وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدے توڑتے ہیں، یعنی کہ معاہدے توڑ دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے رسول کو بھی گھروں سے نکالا اور تمہارے ساتھ بھی شرارت میں پہل کرتے ہیں۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ جبکہ ڈرنے کا حق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کا ہے کہ صرف اسی سے ہی ڈرا جائے۔ اللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ فلسفہ نظریہ اسلام جو ہے یہ بڑا واضح ہے۔ اسلام ایسے ہی تلوار نہیں اٹھاتا بلکہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو موقع دیتا ہے کہ یہ دیکھے کہاں تک پہنچتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، پھر جا کے بعد میں جب انتہا ہو جاتی ہے، سر سے پانی گزر جاتا ہے، تو پھر اسلام کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، تو پھر اٹھتا ہے اور تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، پھر دشمنوں کو سبق سکھاتا ہے۔ اسلام کا نظریہ جہاد جو ہے اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک بچھو کسی کمرے میں داخل ہو اور ہم جیسا لبرل مومن، لبرل آپ سمجھتے ہیں لبرل کو، وہ مومن کہے کہ نہیں 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 نہیں، بچھی کو مارنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے،
اسے مارنے کی کیا ضرورت ہے، بس باہر نکال دو، اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ وہی بچھو ساتھ والے کمرے میں داخل ہو کر سوئے ہوئے معصوم بچوں میں سے کسی کو ڈس لیتا ہے، وہ بچہ تڑپنا شروع ہو جائے، تو مجھے یہ بتائیے قصور تینوں میں سے کس کا ہے؟ بچھو کا قصور ہے یا مجھ جیسے اس لبرل مومن کا قصور ہے یا اس بچے کا قصور ہے؟ یقیناً ہر ذی شعور کا جواب یہی ہوگا کہ اس لبرل مومن کا قصور ہے جو یہ سمجھتا تھا کہ بچھو کی صفت میں، اس کی خصلت میں ڈسنا تھا، نقصان پہنچانا تھا، قابو میں آنے کے باوجود اس نے اس کو صحیح سلامت کیوں جانے دیا۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ یہودیوں کی زرشت کے اندر ان کی خصلت میں ہمیشہ مسلم کو ڈسنا ہے، تو پھر ان کو ہم ہر قسم کی سہولت کاری دیتے ہیں، ان کے سہولت کار بنے ہوئے، ان کے بزنس میں، کاروبار میں، اور یہاں تک کہ ان کی افرادی قوت میں بھی ہم اپنی طاقت دیتے ہیں، اپنی افرادی قوت بھی دے دیتے ہیں، یعنی کہ لیبر مہیا کرتے ہیں، ان کی غلامی میں آ کر ان کی خدمت میں مامور ہو جاتے ہیں۔ کبھی جائزہ لیجئے گا اسرائیل کے اندر کتنی فیکٹریاں ایسی ہیں جو ہم مسلمانوں کی ہیں، مسلمانوں کی لیبر ہے، اور مسلمانوں نے ہی وہاں بزنس کیا ہوگا۔ میں نام نہیں لوں گا، سبھی جانتے ہیں، نیٹ پہ کبھی آن کر کے دیکھ لیجئے گا، ہمارے پاکستانی قائدین کے بھی وہاں فیکٹریاں ہیں، لیڈروں کی۔ بندہ کس کو پوچھے، کس سے بات کرے؟ اور یاد رکھو، ہم مسلمانوں کو دو جملوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، صرف دو جملوں نے۔ ایک، اسلام امن پسند دین ہے، اس جملے نے ہمیں برباد کر دیا۔ اسلام امن کا سبق سکھاتا ہے، امن پسند دین ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن کس وقت امن کا سبق سکھاتا ہے اور کس وقت تلوار اٹھانے کا سبق دیتا ہے۔ اور دوسرا جملہ، جی حیا تو آنکھوں کا ہوتا ہے یا دل کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہے یا دل کا ہے، یہ ہماری مسلم خواتین کے الفاظ ہیں۔ اس سے کیا ہوا کہ اسلام اور ہمارے نسل میں راہ روی کا شکار ہوتے چلے گئے، جدت پسندی، روشن خیالی کے نعرے پیدا ہو گئے، اسی جملے کی آڑ میں اخلاقی لحاظ سے بھی ہم مسلمان برباد ہو گئے، اور عسکری افرادی لحاظ سے بھی، جنگی لحاظ سے بھی ہم گرتے چلے گئے کہ آج ہر کوئی جو بھی اٹھتا ہے مسلمان کو رگڑتا ہے۔ کیوں رگڑتا ہے؟ ہمارے پلے کچھ نہیں، ہم نے تلوار کو چھوڑ دیا، ذلیل و رسوا ہو گئے، جبکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا بھی اسی مقصد کے لیے تھا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وہی تو ہے اللہ جس نے دین حق دے کر اپنا رسول بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، اس دین کو غالب کر دے۔ اگرچہ مشرک، کافر، نافرمان لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ اسلام کا غالب آنا، اور اس تلوار اٹھانا کب ہے؟ ہر وقت ہی نہیں، جب محلے میں جہاد شروع کیا ہو، اپنے بہن بھائیوں کے خلاف جہاد شروع کیا ہو، ختم نہیں۔ اس کے کوئی اصول مقرر کیے ہیں اسلام نے۔ اسلام کہتے ہیں کہ تلوار اس وقت اٹھائیں جب فتنہ برپا ہو جائے اور دین ختم ہوتا ہوا نظر آئے، پھر
وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، اسلام کے نفاذ کے لیے تلوار اٹھانا ہوگی۔ اور ایک اور ہمارے اندر بہت بڑی، یہ اس کو کیڑا سمجھ لیں جہاد سے راہ فرار کا، یا کوئی اپنے اندر سے منافقت سمجھ لیں، جی جہاد کی فرضیت جو ہے وہ تو خلیفہ وقت میں ہوتی ہے، ایسے دنیا دار حکمرانوں میں تھوڑی ہے۔ اب خلیفہ وقت کہاں سے لائیں؟ اسلام کا خلیفہ، شرعی خلیفہ کہاں سے آئے؟ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ راجا رقص کرے گی، نہ راجا ناچے گی، نہ خلیفہ ہو، نہ ہم تلوار اٹھائیں، نہ جہاد کریں، اور اسی طرح پستے ہوئے مرتے چلے جائیں، سسکتے ہوئے ہماری لاشیں، ہمارے بچے کس انداز میں خون آلودہ، لیکن بے بس ماں باپ تڑپ رہا ہے، کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہوا کیوں؟ ہم لوگوں نے تلوار چھوڑ دی، ہم لوگوں نے تلوار چھوڑ دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کا بس چلے تو ہمارے مسلمان کو تنہا دیکھ کر ختم کر دیں، اور جب مسلمان تنہا ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ اور تنہائی کیا ہے؟ 157 ممالک میں سے جو ملک تنہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو قوم، جس قوم سے غیرت ختم ہو جائے وہ قوم بھی برباد ہو جاتی ہے۔ جبکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت ایمانی سکھائی تھی۔ غیرت، نماز فجر، اذان فجر ہو گئی، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اقامت ہو گئی، شور بپا ہوا۔ یہ کس چیز کا شور ہے؟ پتہ کرو۔ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ مسلم خواتین رفع حاجت کے لیے گئی تھیں تو یہودی نوجوانوں نے آوازیں کسے اور انہیں تنگ کیا۔ آوازیں کسے مسلم خواتین پر، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سلام پھرنے سے پہلے ان یہودیوں کا جنہوں نے آوازیں کسے، ان کا سر چاہیے مجھ محمد۔ 10 سالہ مدنی تاریخ کے اندر نماز فجر، جس میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 40 آیات اور 100 آیات کے درمیان کی صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص پہ گزارا کیا، سلام پھیر دیا، اور پتہ چلا کہ یہودی نوجوانوں کو پکڑ لیا ہے اس کے بعد۔ یہ ہے غیرت، اور یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی غیرت ہے جو صحابہ کے اندر اللہ نے پیدا کر دی۔ بنو قینقاع کا بڑا واقعہ ہے 3 ہجری کا۔ ایک لڑکی، بنو قینقاع کا بازار جو تھا، مارکیٹ، وہ صراف کی تھی، وہ زیادہ تر سنیارہ کا کام کرتے تھے۔ ان کی دکان میں ایک لڑکی خانچہ فروش کو چیزیں بیچنے کے لیے داخل ہوئی تو نوجوانوں نے مذاق کیا، اس کا کپڑا اتارنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو پائے۔ اسے کہا چل بیٹھ جا، چیزیں تو دکھانا۔ وہ بیٹھ گئی تو کسی نے شرارت سے اس کی چادر کو کسی کھونٹی کے ساتھ باندھ دیا۔ جب وہ اٹھی تو چادر اتر گئی۔ وہ اپنی جان بچاتی، عزت بچاتے ہوئے دکان سے باہر نکل آئے۔ نوجوان یہودی اکٹھے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہوٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کی نگاہ ایک صحابی رسول پر پڑی۔ اور یاد رکھو حدیث نبوی جو ہے نا کہ مسلمان اسلام غریبوں میں شروع ہوا، غریبوں میں ختم ہوگا۔ اب غریب کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے والے فقیر مسکین؟ قطعاً نہیں۔
ریپ کا مطلب اجنبی، مس میچ۔ جو مس میچ ہوگا لیبرٹی میں، موٹی پنڈلی پہ شلوار ہو، بڑی بڑی داڑھی ہو، اور لیبرٹی میں چلے جائیں، ہر کوئی پہچان لے گا کہ یہ صحیح مسلمان جا رہا ہے، یہ ہے اجنبی اس علاقے میں۔ تو مدینہ میں بھی یہ صحابہ یوں محسوس ہوتے تھے منفرد کہ یہ تشخص آئیڈینٹیفیکیشن ہے، پہچانے جاتے۔ اس لڑکی نے پہچان کے فوراً بولی کیا محمد کے مدینہ میں کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول کو غیرت آ گئی، مقابلہ کیا، ایک یہودی قتل ہو گیا۔ تمام یہودیوں نے جب اس کی لاش دیکھی، بھی ہمارا یہودی اس نے اکیلے نے مار دیا ہے، تمام یہودیوں نے بیک وقت حملہ کیا اور صحابی کو شہید کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل آئے، فرمایا میں محمد جب تک بنو قینقاع کو مدینے سے نکال نہیں دیتا مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ غیرت سکھائی۔ 3 ہجری کو یہودیوں کا پورا قبیلہ مدینہ چھوڑ چکا تھا اور امان لیتا تھا کہ ہمیں محفوظ طریقے سے نکال دیں یہاں سے، کہیں صحابی کسی کے ہاتھ چڑھ کے ہمارے نوجوان مارے نہ جائیں۔ یہ حالت تھی، جان بچا کر چھپ چھپ کے یہودی نکل رہے تھے مدینے سے۔ یہ غیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج جس طرح بھی نگاہ اٹھائیں، ذلت و رسوائی ہمارے پلے ہے۔ کس لیے؟ کہ نہ ہم میں غیرت ہے، نہ ہم میں اسلام ہے، مذہب ہے۔ دین سکھاتا ہے غیرت۔ جب سے ہم نے جہاد چھوڑا ہے، تلوار چھوڑی ہے، ہم سے غیرت بھی ختم ہو۔ کاش یہ تلوار نہ چھوٹتی تو ہر پکار پہ پہنچتے۔ تو مقبوضہ علاقوں میں بھی جہاد فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو علاقہ دشمن کے قبضے میں چلا جائے وہ چھڑانا مسلمانوں پر فرض ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ ان سے لڑو، ان کی سرکوبی کرو، ان کے سر کاٹو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں اور تمہیں انہوں نے علاقوں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا ہے، ان کو بھی وہاں سے نکال دو۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، گو وہ حکم تخصیصی تھا لیکن اس کے اندر بہت بڑا سبق بھی ہے۔ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ گو یہ فتح مکہ کے بارے میں تھی کہ مکہ سے اب ہجرت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مسلمانوں کی کسٹڈی میں آ گیا، مسلمانوں کی تحویل میں ہے۔ تو مجھے بتاؤ جو مسلم علاقے ہیں جہاں سے ہم مسلمان لاکھوں کی تعداد سے ہجرت کرتے ہیں، اس کا حکم پھر کدھر جائے گا؟ وہ کیا حکم ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں کشمیری ہجرت کرتے ہیں، فلسطینی ہجرت کرتے ہیں، افغانی ہجرت کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ مسلم سٹیٹس ہیں، ہماری تحویل میں ہمارے حکمران ہیں وہاں پہ، پھر ہجرتیں کیوں؟ ہجرتیں ہم کرتے ہیں اصل میں جہاد سے راہ فرار کے لیے، کہ ہمیں لڑنا نہ پڑے۔ جبکہ لیظہرہ علی الدین کلی کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جو علاقہ تمہاری کسٹڈی میں آ گیا، لا ہجرت بعد الفتح، اب اس فتح کے بعد، اس علاقے کے کنٹرول کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر جہاد ہے، جہاد کے ذریعے اس کو بچانا ہوگا، بھاگنا نہیں وہاں سے۔ بھاگ کے علاقہ خالی کر کے لاکھوں کی تعداد میں چلے جائیں
اور پلیٹ میں رکھ لا کر پکڑا کے دشمن کو دے جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن افسوس کا عالم ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ اسلام کہتا ہے کہ جہاں مظلوم پکاریں، آوازیں دیں، ان کے لیے نکلنا ہوگا۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء، عورتوں کے لیے، کمزوروں کے لیے تم کیوں نہیں نکلتے؟ جو پکارتے الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے اللہ، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، ہم پہ ظلم کرتے ہیں، الہی یا تو ہم نے یہاں سے نکال یا ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج۔ اور یہ کتنی بڑی پکار ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہم چیخیں سنتے ہیں، خون بہتا ہوا دیکھتے ہیں، چیخیں سننے کے بعد کروٹ بدلتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور یہ ہماری لائف گزر رہی ہے۔ ہمیں کیا لگے کسی سے، کس کا خون بہتا ہے، کس کی عزت لٹتی ہے؟ نہ ہم میں غیرت ہے، نہ ہم میں دین رہا، نہ ہم دنیا کے، نہ ہم اللہ کو خوش کر سکے، نہ رسول کو خوش کر سکے۔ تو خوش کن کو کرتے ہیں؟ اپنے آقاؤں کو، اپنے آقاؤں کو۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ شرارت پہلے کرتے ہیں، لیکن تم پھر بھی اتخشونہم، ان سے ڈرتے رہتے ہو، جبکہ اللہ سے ڈرنا سب سے بڑا حق ہے کہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہے۔ لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ نہیں، ہماری معیشت کو تباہ نہ کر دے، ہمیں بھوک اور مفلسی کی طرف نہ دھکیل دے، ہمیں پتھر کا دور نہ دکھا دے۔ ہمیں یہ خوف ہے۔ بھائی جنگلوں میں رہنے والے بھی تو لوگ زندہ ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میدانوں سے ڈرتے ہو کہ وہاں موت آ جائے گی۔ موت تو جس جگہ بھی ہوں گے وہاں آ جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری بڑی خواہش رہی کہ میدان جنگ میں موت آئے۔ کتنی جنگیں لڑی، جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ زخم کا نشان نہ ہو، لیکن موت کہاں پہ آئی؟ چارپائی پہ، گھر کے اندر۔ حالانکہ موت تو آنی چاہیے تھی میدان جنگ میں، جتنی انہوں نے جنگیں لڑی، جتنی انہوں نے فتوحات کی، تو اس لیے موت کے لیے جگہ مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے۔ گھر میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرنے سے بہتر میدان جنگ میں سینہ تان کر دشمن کے سامنے اس کا کچھ نقصان کر کے مرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ خودکشی کرنے والا اصل میں بزدل ہوتا ہے جو فیس نہیں کر پاتا۔ سب سے زیادہ بزدلی، بڑی بزدلی ہے خودکشی کرنا، حرام موت مر جانا، اپنے آپ کو ختم کر لینا کسی سے تنگ آ کر۔ کسی سے تنگ آ کر ہی خودکشی کرتا ہے نا، تو بھائی تنگ آ کر خودکشی کرنے والا جس سے تنگ ہے اس کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ چاہیے تو یہ کہ اس کو ختم کر دے، جو لوگ اس سے تنگ ہے وہ تو تجھے دعا دیں گے نا، کیونکہ ظالم جو بھی حکمران ہوگا، ظالم کو بھی افسر ہوگا، وہ صرف ایک کو تنگ نہیں کرتا، وہ سبھی اس سے تنگ ہوتے ہیں، تو سبھی کی جان تو چھوٹ جاتی ہے۔ ہمارا فلسفہ ہی کچھ انوکھا ہے، عجیب فلسفہ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب مظلوم کی پکار آئے تو پھر آنکھیں بند نہیں کرنا، پھر نکلنا ہوگا۔ ہم لوگ تلوار لے کر وہاں تو کیا پہنچنا، ہم تو ان کے سہولت کار ہیں، دشمن کے، یہودیوں کے سہولت کار۔ کس لحاظ سے؟
بھی جو مجبوری ہے پروڈکٹس کی، جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، وہ تو چلو مجبوری ہوئی، اور جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ہمیں موت نہیں آتی، اس سے تو بائیکاٹ کر لیں۔ اگر میک ڈونلڈ سے میں فاسٹ فوڈ نہ لوں تو کیا مر جاؤں گا؟ موت آ جائے گی کہ میک ڈونلڈ کا فاسٹ فوڈ نہیں کھایا جی؟ کم از کم ان کے سہولت کار تو نہ بنے۔ اگر تلوار لے کر وہاں نہیں جا سکتے، وہاں نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے، تو کم از کم ایسا جہاد تو کر لینا چاہیے۔ یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ جس نے میرے کسی رشتہ دار کو کسی دکاندار نے تنگ کیا ہو نا، یا میری بیگم گئی ہو مارکیٹ میں اور دکاندار نے بدتمیزی کی ہو، تو میں اپنے دوستوں کو بھی روکوں گا کہ اس کی طرف نہیں جانا، اپنے حلقہ احباب کو بھی کہوں گا کہ یہ دکاندار بڑا بدتمیز ہے، اس کی طرف نہیں جانا۔ کیوں؟ مجھے اپنی پڑی ہے نا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ مجھ سے مسلمان بھائی ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، اور کون لوٹ رہا ہے؟ جن کے ہم سہولت کار بنے ہوئے ہیں، جن کو ہم بزنس کر کے دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، پاکستان کی معیشت کی حالت کہ ایسے جو پروڈکٹس ہیں میک ڈونلڈ جیسے، اس طرح پیٹرول پمپ ہیں، کچھ اور بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، کافی لسٹیں آ گئی اب تو نیٹ پہ بھی، جو یہودیوں کی ہیں پیور۔ وہ پروڈکٹس اگر ہم استعمال نہ کریں تو کچھ تو فرق پڑے گا۔ من حیث القوم اگر عہد کر لیں کہ ہم نے نہیں خریدنی یہ چیز، ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا، تو کیا خیال ہے ان کی معیشت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ لیکن ہمیں ٹس سے بس نہیں ہوتے، ہم سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ بھئی کم از کم جس چیز کا ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں نا۔ اور جس کی مجبوری ہے، اس چیز کی مجبوری ہے، یہ ہماری خوراک کا حصہ بن چکی ہے، چلو یہ تو استعمال کرتے رہے، لیکن جو اور چیزیں ہیں جن سے میں آسانی سے بائیکاٹ کر سکتا ہوں وہ تو کر لینے چاہیے۔ اسلام کہتا ہے، غیرت سکھاتا ہے، غیرت، وہ جو غیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی سکھا۔ کیا مجال ہے کہ کوئی یہودی سر اٹھا کر چلتے؟ وہ تو آوازیں کسنے پہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔